بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 29 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے حکم عقل اور حکم شرک ملازمہ کی بات سے تتمہ کو۔ گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے سب سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ ملازمہ کی ہمارے سامنے تاریخ کیا آتی ہے اور کون سے زمانے میں اس مسئلے کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد ہم نے ملازمہ کا معنی بیان کیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ ہمارے سامنے کلی طور پر اس باب میں دو طرح کے اقوال آتے ہیں، ایک اخباری کا کہ جن میں جناب صاحب فصول بھی جو کہ اصولیوں میں سے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور دوسرا کل ہمارے سامنے آتا ہے اصولیوں کا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میں اصولیوں کے ساتھ ہوں اور میرے نزدیک حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ثابت ہوتا ہے۔ کیوں ثابت ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے برہان خلق بطور دلیل کیا آتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے اس مدعا کو ثابت کر سکتے ہیں۔ آج اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے بحث کے اختتام میں کہا تھا کہ ہمارے نزدیک چونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس احکام ہیں وہ سارے کے سارے بشرطے کہ جن میں تطابق آراء عقلاء ہونا چاہیے، وہ سارے کے سارے میں ہم یہ قاعدہ جاری کریں گے کلما حکم بالعقل حکم به الشرع، کہ جس میں حکم عقل حکم لگا دے کسی چیز کے حسن القبح کا، شریعت بھی اسی کا حکم لگائے گی۔ اب سوال یہ کہ عقل نے کسی چیز کے بارے میں حکم لگا دیا کہ فلاں چیز تمہارے لیے حسن ہے یا فلاں چیز تمہارے لیے قبیح ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ حکم عقل کے بعد اگر شارع کسی چیز کے بارے میں آپ کو امر دے دیتا ہے یا شارع کسی چیز کے بارے میں آپ کو نہیں کر دیتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جو شارع کی امر و نہیں ہے، آیا اس کو امر و نہیں مولوی کا نام دیں گے یا اس کو امر و نہیں ارشادی کا نام دیں گے؟ آج پہلے ان کی تعریف بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی متعلق جو بحث ہے اس کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اوامر و نواہی کے مولوی ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہر امر مستقل طور پر اطاعت و عصیان اور امتثال رکھتا ہے۔ ہماری مراد یہ ہے اس کے مولوی ہونے سے، یعنی مولا کی جانب سے جو بھی احکام آ رہے ہیں وہ مستقل طور پر اپنے سامنے کیا ہیں، اطاعت و عصیان بھی رکھتے ہیں اور مستقل طور پر وہ امتثال بھی رکھتے ہیں۔ اوامر و نواہی کے ارشادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر امر و نہی حکم عقل سے ہٹ کر مستقل طور پر اطاعت و عصیان اور امتثال نہیں رکھتا، بلکہ حکم عقل کا ہی ہے کہ اگر شرع حکم نہ بھی دے تو عقل کا حکم جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اس کے ارشادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو شارع کا امر ہے وہ حکم عقل سے ہٹ کے کوئی علیحدہ اور دوسرا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم وہی ہوگا جو کہ ہماری عقل نے بیان کر دیا تھا، شارع فقط اس کا امضا کرنے والا اور اس کی تائید کرنے والا شمار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ حکم عقل کے استقلال کے بعد عقل کسی چیز کے بارے میں ادراک کر لے، اب عقل کیا وہاں پہ مستقل طور پہ حاکم شمار ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں اس کے استقلال کے بعد جو امر و نہیں شارع کی طرف سے آیا وہ امر مولوی ہوگا یا وہ امر ارشادی ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے سامنے دو طرح کے نظریات آتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ایک جماعت کے نزدیک یہ دیگر اوامر و نواہی کی طرح مولوی کہلائے گا، جس طرح شارع کی جانب سے دیگر آنے والے احکامات ہیں جس طرح ان کو مولوی کا نام دیا جاتا ہے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ احکام چاہے عقل نے ان کو ثابت کر بھی دیا ہے، عقل ان میں بطور مستقل حکم بھی لگا رہی ہے، اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دیگر احکام کی طرح حکم مولوی قرار دیں گے۔ مقابلے میں دوسرا نظریہ کیا آتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ارشادی ہوگا اور حکم عقل کی جانب اشارہ کرنے والا ہوگا، یعنی شارع کی جو امر و نہی ہے وہ حکم عقل سے ہٹ کے کوئی الگ امر و نہی شمار نہیں ہوگی۔ فرماتے یہ والا جو نظریہ ہے یہ جناب مصنف اسی ارشادی والے نظریے کے قائل ہے۔ دلیل کیا جناب مصنف آپ کے پاس؟ فرماتے دلیل یہ ہے کہ شارع کی جانب سے جتنے بھی ہمارے لیے اوامر نواہی آتے ہیں، چاہے وجوب کی صورت میں، حرمت کی صورت میں ہے یا اباحہ کراہہ وغیرہ کی صورت میں ہے، فرماتے جتنے بھی شارع کی طرف سے احکام آتے ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب ہوتا ہے مکلف کو اور مخاطب کو آمادہ کرنا اور اس میں داعی کو پیدا کرنا۔ کیوں؟ تاکہ وہ عمل کے انجام کی جانب بڑھے، چاہے وہ اس کی فعلیت کی صورت میں ہو یا اس کے ترک کرنے کی صورت میں۔ شارع کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مخاطب کو ابھارنا اور اس کو آمادہ کرنا اور اس کو تیار کرنا تاکہ وہ عمل کو انجام دے۔ فرماتے ہیں پس اگر اس مقام پہ عقل اس داعی والا کام انجام دے رہی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے مولا کو دوبارہ کسی داعی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرماتے مولا کو کیا چاہیے تھا؟ مولا کو یہاں پہ داعی چاہیے تھا تاکہ جس کے ذریعے مخاطب کیا کیا جا سکے، آمادہ کیا جا سکے۔ اب جب کہ داعی پہلے سے موجود ہے، فرماتے اس کے ہوتے ہوئے اب دوبارہ سے شارع کو نئے سرے سے کسی داعی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
بلکہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرحلہ آگے بڑھیں گے، ہم کہیں گے کہ اس مقام پر شارع کے لیے داعی کو لانا اصلاً محال اور ممتنع شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ داعی کو لانا تحصیل حاصل شمار ہوگا، اور تحصیل حاصل مولا کے لیے کبھی شمار ہوتا ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مولا کا مقصد ہے داعی پیش کرنا، جب داعی پہلے سے موجود ہے تو مولا دوبارہ سے کہے کہ عقل نے حکم دیا تھا، میں تمہیں دوبارہ حکم دیتا ہوں کہ تم اس کام کو انجام دو، اس کام کو ترک کر دو، فرماتے ہیں مولا کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل نے اس کو پہلے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اس کام کو انجام کرے، اس کام کو ترک کرے، لہذا شارع کا دوبارہ کہنا تحصیل حاصل شمار ہوگا۔ پس کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی احکام عقلیہ ہیں کہ جہاں پہ تطابق آراء عقلاء ہیں، فرماتے اس مقام پر شارع کا جو حکم ہے وہ تاکیدی ہوگا، ارشادی ہوگا، تاسیسی شمار نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ اس بحث کے انتہا میں انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ بحث کے بالکل آخری حصے میں مصنف کیا بیان کرتے ہیں؟ مصنف ایک مقام کو اس قاعدہ کلیہ سے استثناء فرماتے ہیں۔ اصل تو انہوں نے یہ بیان کر دی احکام اصل تاکیدی ہونا ہے، ارشادی ہونا ہے، نہ کہ تاسیسی ہونا اور نہ ہی مولوی ہونا۔ فرماتے ہیں البتہ ایک مقام ہمارے سامنے ایسا ہے کہ جہاں پہ اس حکم کو ہم مولوی قرار دیں گے، اس کو ارشادی قرار نہیں دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے قبل ہم ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں۔ مقدمہ یہ ہے کہ مدح و ذم اور عقاب و ثواب مساوی ہیں اور دونوں ایک ہی شمار ہوتے ہیں، یعنی چاہے مدح و ذم کی بات کر لیں تو چاہے عقاب و ثواب کی بات کر لیں، ایک ہی بات شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی فعل کے اوپر کسی کی مدح کرتے ہیں تو گویا کہ ہم وہاں پہ ثواب کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اس مقام پہ کسی کی مذمت کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس کے عقاب کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے چونکہ قول حق یہی ہے کہ دونوں ایک شمارت، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ مدح الشارع ثوابہ و ذم الشارع عقابہ، کہ شارع کا مدح کرنا گویا کہ وہ ثواب کو بیان کرتا ہے، اور شارع کی مذمت کرنا گویا کہ اس کے عذاب کو بیان کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک تو قول حق یہ ہے کہ مدح و ذم اور عقاب و ثواب ایک ہی چیز شمار ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بزرگان ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ دونوں بے عینہ ہی ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ یعنی اگر کسی مقام پہ مد کو ذکر کیا جائے تو مد الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے، البتہ یہ اس کا لازمہ ہے کہ جہاں پر بھی مد ہوگی اس کا لازمہ کیا ہے کہ اس کو ثواب دیا جائے، جہاں کہیں بھی مذمت ہوگی اس کا لازمہ کیا ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے، یعنی لازم و ملزوم شمار ہوتے ہیں، البتہ دونوں کی حقیقت ایک دوسرے سے جدا ہے۔ لیکن ایک تیسرا نظریہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصلاً اس استلزام کے ہی منکر ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فقط مدح و ذم ہونا ہی کافی ہے، عقاب و ثواب نام کی اصلاً کوئی چیز موجود نہیں ہے، چاہے مولا اس کو بیان کرے بیان نہ کرے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، فقط اس مقام پہ ہمارے لیے مدح و ذم ہی کافی ہوگی، عقاب و ثواب ہونا ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں، یعنی اصلاً اس استلزام کے کیا ہو جاتے ہیں؟ منکر ہو جاتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے کہ تطابق عقلاء سے مراد صرف مدح و ذم ہے، جیسا کہ استلزام کے منکرین نے کہا، فرماتے ہیں اگر اس مقام کا قائل ہو جائے کہ یہاں پہ تطابق آراء عقلاء سے مراد کیا ہے؟ فقط کسی کی مذمت کر دینا ہے، کسی کی تعریف کر دینا، لیکن ثواب و عقاب کا یہاں پہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ پہلی بات، یا بالفرض فرماتے ہیں کہ دونوں میں ملازمہ کے موجود ہونے کے قائل ہو جائیں، جس طرح کہ اس قول والوں نے کہا تھا کہ دونوں الگ الگ حقیقت شمار ہوتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ فرماتے ہیں یا تو اصلاً وہ اس کو مدح و ذم کے قائل ہوں، یا کہیں کہ مدح و ذم اور ثواب و عقاب ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، مگر یہ کہ ہر انسان جو ہے اس کے ثواب اور عقاب کو ادراک نہیں کر سکتا، اس صورت میں فرماتے ہیں مدح و ذم کا ادراک اکثر لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آسان سی مثال دیں، اگر لوگوں کو نہ بتایا جائے کہ نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو فرماتے فقط نماز پڑھنے والے کی تعریف کرنا لوگوں کے لیے کافی شمار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر لوگ اس بات کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، فقط نماز کی تعریف کرنے سے کہ نماز کا جب تک ان کو ثواب نہیں بتایا جائے گا لوگ نماز کی جانب راغب نہیں ہوں گے، تب تک ان کے لیے یہ امر داعی شمار نہیں ہوگا۔ یعنی عقل کا صرف مدحت کر دینا داعی شمار نہیں ہوگا جب تک کہ شارع اس کے لیے داعی پیش نہ کرے۔ گفتگو ذہن میں رہے کہ ہم اس کے تاسیسی مولوی ہونے کو بیان کریں۔ اس طرح فرماتے کہ اگر شارع شراب کی حرمت کو بیان کر کے اس کے عذاب کو بیان نہیں کرتا، فرماتے ہیں اکثر لوگوں کے لیے اس بات کا ادراک کرنا کافی نہیں، یعنی صرف مدح و ذم کو بیان کر دینا ہی ثواب و عقاب کو بیان نہیں کرتا، بلکہ شارع کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ثواب و عقاب کو بیان کرے تاکہ جو لوگوں کی اکثریت ہے ان کو اس بات کا ادراک حاصل ہو جائے۔ بس اس صورت میں جب تک مولا کی طرف سے ثواب و عقاب کا حکم نہیں آئے گا تب تک اکثر افراد اس پر عمل ہی نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ نماز چھوڑنے کا یہ گناہ ہے اور نماز کو
کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے جب تک نہیں بتایا جائے گا شارع کی جانب سے۔ فقط عقل اگر اس بات کا حکم لگا دے فرماتے ہیں کافی شمار نہیں ہوگا۔ اس مقام پہ عقل کو داعی قرار دینا کافی شمار نہیں ہوگا، بلکہ شریعت کی جانب سے بھی داعی پیش کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اس لحاظ سے ہم ایسے امور کو امور ارشادی کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو امور مولوی کا نام دیا جائے گا۔ یہ بات مکمل کر لی۔ آگے مصنف پھر اپنے اس قول سے پھر رہے ہیں، یعنی پہلے اس کو مولوی قرار دیا، اب کہتے ہیں البتہ اس طرح کے موارد میں ہمارے سامنے ایک مشکل پیش آ جاتی ہے۔ وہ مشکل کیا ہے کہ اگر ہم اس کو امر عقلی کی بجائے امر شرعی قرار دیتے ہیں تو وہی جو چوتھے امر میں ہمارے سامنے تسلسل گزشتہ لازم آ رہا تھا، فرماتے تسلسل لازم آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر شرعی کی ہمیشہ امر عقلی پہ انتہا ہونا ضروری ہے، ورنہ تسلسل لازم آ جائے گا جو کہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ تسلسل کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ہم اس کو امر مولوی کے بجائے امر ارشادی ہی قرار دیں گے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ اوامر کو ارشادی قرار دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس پر دو ثواب یا دو الگ الگ عقاب مترتب ہوں گے، جیسا کہ میں نے کل کے درس میں بیان کیا تھا کہ یعنی جو حکم عقل ہے حکم شارع بھی وہی ہوگا، یعنی حکم شارع جو ہے وہ حکم عقل سے ہٹ کے کوئی نیا حکم نہیں ہوگا کہ حکم عقل پہ آپ کو الگ ثواب ملے، حکم شرع پہ آپ کو الگ ثواب ملے، حکم عقل پہ الگ عذاب ملے اور حکم شرع پہ الگ عذاب ملے۔ فرماتے ہیں دو ثواب یا دو عقاب نہیں ہوں گے، بلکہ اس مقام پر فقط ایک ہی ثواب یا عقاب ہوگا۔ جس طرح کے علم اجمالی کے مورد میں اگر ہمیں شارع احتیاط کا حکم دیتا ہے تو صرف احتیاط کرنے پہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ احتیاط کا ثواب الگ ہو اور چونکہ ہم نے امر مولا کی اطاعت کرتے ہوئے احتیاط کی ہے لہذا اس کا ثواب الگ ہو، یعنی عقل کے مطابق جو عمل کر رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہو اور شارع کے مطابق جو عمل کر رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہو۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، جس طرح کہ احتیاط کے باب میں ایک ہی انسان کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح معنی حنفی میں بھی امر کے ارشادی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دو ثواب یا دو عقاب ملیں گے، بلکہ اس مقام پر ایک ثواب اور ایک عذاب ہی کافی شمار ہوگا۔ عبادت پہ غور کیجیے گا۔ فرماتے وبعد ثبوت ذالک، بعد اس کے یہ بات ہمارے لیے ثابت ہو چکی ہے کہ حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ ثابت ہے۔ ینبغی ان نبحث ہنا عن مسئلۃ اخری، فرماتے ہم ایک دوسرے مسئلے کے بارے میں بات کریں جو کہ اسی ملازمہ کے باب سے ہی مربوط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی انہ لو ورد من الشارع امر فی مورد حکم العقل، اگر فرماتے حکم عقل کے مورد میں شارع کی جانب سے کوئی حکم آ جائے کقولہ تعالی، جیسے شارع کہتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فرماتے ہیں فہذا الامر من الشارع حل ہوا امر مولوی، آیا شارع کی جانب سے جو امر آ رہا ہے امر مولوی ہے۔ امر مولوی کا مطلب کیا ہے؟ اے انہ امر منہ بما ہوا مولا، یعنی مولا بما ہوا مولا کی جانب سے حکم ہے بطور مستقل بذات حکم آ رہا ہے کہ جس کے اوپر الگ اپنی اطاعت، الگ عصیان اور الگ امتثال ہوگا، یا ہم اس کو امر مولوی قرار دیں گے او انہ امر انشادی، یا ہم اس کو امر ارشادی قرار دیں گے۔ کیا مطلب؟ اے انہ امر لأجل الارشاد الی ما حکم بالعقل، کہ مولا کی جانب سے امر اس لیے ہے تاکہ وہ اس حکم ارشادی کی جانب اشارہ کرے کہ جو عقل نے بیان کیا ہے۔ اے انہ امر منہ بما ہوا عاقل، یعنی مولا ہونے کے اعتبار سے حکم نہیں دے رہا بلکہ مولا عاقل ہونے کے اعتبار سے حکم دے رہا ہے، یعنی مولا کا حکم وہی حکم ہوگا جو کہ عقل نے بیان کیا، اس سے جدا ہٹ کر کوئی نیا حکم نہیں ہوگا۔ فرماتے وبعبارۃ اخری، بالفاظ دیگر آسان الفاظ میں بیان کروں، فرماتے کہ وہ یہ ہے کہ ان النزاع هنا فی ان مثل هذا الامر من الشارع هل هو امر تأسیسی او انہ امر تاکیدی، کہ شارع کی جانب سے جو امر آ رہا ہے آیا وہ امر تأسیسی ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہذا معنی انہ مولوی، یعنی وہ ہم مولوی کا معنی وہی تأسیسی والا معنی کریں گے، یعنی وہ نیا حکم آ رہا ہے کہ پہلے وہ حکم موجود نہیں تھا، اس کا اپنا الگ امتثال، الگ عصیان ہے، آیا اس کو ہم امر تأسیسی قرار دیں گے او انہ امر تاکیدی، ہم اس کو امر تاکیدی قرار دیں گے۔ وہوا معنی انہ ارشاد، یہ اس کے ارشادی ہونے کا معنی ہے۔ فرماتے لقد وقع الخلاف فی ذلک، فرماتے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، دو اقوال ہیں، بعض افراد ارشادی ہونے کے قائل ہیں، بعض افراد اس کے مولوی ہونے کے قائل ہیں۔ جناب مصنف آپ اس کے قائل ہیں، فرماتے والحق انہ للارشاد، میرے نزدیک اس مقام پہ جو حکم شارع اس کو ارشادی قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیث یفرض ان حکم العقل ھذا کاف لدعوت المکلف الی الفعل الحسن وانقداح ارادتہ للقیام بہ، فرماتے اس مقام پہ ہمارا مفروضہ ہی یہی ہے کہ عقل کا جو حکم یہاں پہ آ رہا ہے وہ اس بات میں کافی ہے کہ ہم اس کو داعی قرار دیں۔ کس بات میں؟ کہ یہ والا جو حکم عقل آ رہا ہے
یہ مکلف کو ابھار رہا ہے، مکلف کو آمادہ کر رہا ہے، مکلف کو تیار کر رہا ہے کس بات کے اوپر؟ الی الفعل الحسن، کسی فعل حسن کے انجام دینے پہ، وانقضاء ارادتہ للقیام بہ، اور اس کے ارادے کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ اس کو انجام دے دے۔ جب یہ صورتحال ہے، جب عقل اس کا داعی بن رہا ہے، جب داعی پہلے سے موجود ہے، فلا حاجۃ الی جعل الداعی من قبل المولا ثانیہ، اب مولا کی جانب سے دوبارہ داعی پیش کیا جائے، فرماتے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بل ترقی ہے، بل یکون عبثا ولغوا، فرماتے بلکہ اس مقام پہ شارع کا جو دوبارہ داعی پیش ہو رہا ہے اس کو ہم عبث اور فضول اور لغو شمار کریں گے، بل ہوا مستحیل، بلکہ یہ محال ہوگا۔ جناب محال کیوں ہوگا؟ فرماتے اس لیے کہ لأنہ یکون من باب تحصیل الحاصل، اس لیے کہ تحصیل حاصل کے باب سے ہوگا، جو چیز پہلے سے ہی موجود ہے، جب داعی عقل نے پہلے بیان کر دیا ہے، اب شارع کے لیے ضرورت نہیں کہ دوبارہ سے داعی بیان کرے، فرماتے داعی کے ہوتے ہوئے دوبارہ داعی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس نتیجہ کیا نکلا؟ وعلیہ، اس بنا پر فکل ما یرد فی لسان الشرع من الاوامر فی موارد المستقلات العقلیہ، مستقلات عقلیہ کے موارد میں اگر شارع کی جانب سے ہمارے پاس کوئی اوامر آ جائیں، لا بد ان یکون تاکیدا لحکم العقل، فرماتے ہیں ان کو ضروری ہے کہ ہر حال میں ہم ان کو حکم ارشادی اور حکم تاکیدی قرار دیں، لا تاسیسا، ان کو حکم تاسیسی اور حکم مولوی قرار نہ دیں۔ البتہ فرماتے نام سے کیا کریں؟ استدراک کریں۔ فرماتے ایک مورد ہے جو ہمارے پاس مستثنا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ لو قلنا بان ما تطابقت علیہ آراء العقلاء، فرماتے اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہر وہ چیز کے جس کے اوپر عقلاء کی آراء مطابقت رکھتی ہے، ہوا استحقاق المدح والذم فقط، وہ فقط اور فقط مدح و ذم ہوتی ہے، یعنی ہم فقط اس بات کو کہ شارع کی جانب سے حکم آ رہا ہے فقط مدح و ذم کو بیان کرتا ہے، اس میں ثواب اور عقاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، کہ علی وجہ لا یلزم منہ استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولا، مولا کی جانب سے اس کے اوپر ثواب اور عقاب کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، فقط مدح و ذم ہونا ہی کافی ہے۔ یعنی پہلا والا قول، یعنی جو ہم نے گویا کہ تیسرا قول بیان کیا تھا کہ جو کہتے ہیں فقط مدح و ذم کافی ہے، ثواب و عقاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، او انہ یلزم منہ ذالک، یا ہم کیا کہیں کہ مدح و ذم کا لازمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ثواب اور عقاب شمار ہوتا ہے، یا اس بات کے قائل ہوں بل ہوا عینہ، یا جو ہمارا قول حق ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ عین ایک ہی دونوں شمار ہوتے ہیں، یعنی چاہے مدح و ذم کہہ لیں چاہے ثواب و عقاب کہہ لیں، ایک ہی بات شمار ہوتی ہے۔ البتہ فرماتے ہیں ولیکن ایک مشکل پیش آتی ہے، وہ کون سی؟ کہ لا یدرکو ذالک کل احد، ہر انسان اس بات کو ادراک نہیں کر سکتا کہ اگر شارع صرف مدح و ذم کو بیان کر دے تو فرماتے اکثر لوگوں کی جو اکثریت ہے، اکثر الناس فقط اس مدح و ذم سے اس کے ثواب کا بھی ادراک نہیں کر سکتے اور اس کے عقاب کا بھی ادراک نہیں کر سکتے، فیمکن، پس ممکن ہے کہ اللہ یکونا نفس و ادراک استحقاق المدح والذم، فرماتے اس مقام پہ صرف مدح و ذم کا ادراک کر لینا ہمارے نزدیک کافی شمار نہیں ہوتا، لدعوت کل احد الی الفعل، کہ لوگوں میں سے ہر ایک کو آمادہ کرے، ابھارے کس بات پہ؟ کہ وہ اس فعل کو انجام دے، الا لأحد من الناس، مگر لوگوں میں سے سوائے چند ایک خاص لوگ جو خاص اولیاء اللہ شمار ہوتے ہیں، کہ جیسے ہی مولا کی طرف سے مد آ جائے تو ان کو پتہ ہے کہ اس مد کے اوپر ہمیں ثواب ملے گا، یعنی فقط مدح و ذم سے کیا ہے؟ وہ ثواب اور عقاب کا ادراک کر سکتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے، فرماتے لوگوں کی جو اکثریت ہے ان کے لیے یہ جو عقل والا داعی ہے مدح و ذم والا، فرماتے یہ کافی شمار نہیں ہوگا۔ نتیجہ فلا یستغنی اکثر الناس عن الامر من المولا المترتب علی موافقتہ الثواب وعلی مخالفتہ العقاب، فرماتے اکثر لوگ اس بات سے بے نیاز نہیں ہوتے اور ان کو ضرورت ہوتی ہے کس بات کی؟ کہ مولا ہمیں اسپیشل حکم دے، کس بات کا؟ کہ تم اس امر کو کرو تاکہ تمہیں اس کی موافقت پر ثواب ملے، یا تم اس امر کو ترک کر دو تاکہ اس کی مخالفت پر تمہیں عذاب نہ ملے۔ فرماتے ہیں فبی، فرماتے اس مقام پہ مولا کی جانب سے ان کے لیے کسی حکم کا آنا ضروری ہے، کیوں؟ فی مقام الدعوت الی الفعل و انقیادہ، تاکہ وہ مولا کی اطاعت کریں اور اس فعل کو انجام دیں، اس بنا پر کہ یہ والا جو حکم شارع ہے یہ ان کے لیے داعی بن سکتا ہے کہ جس میں ثواب اور عقاب کو بیان کیا گیا ہے، البتہ جو عقل نے بیان کیا تھا فرماتے وہ ان کے لیے داعی نہیں بن سکتا۔ جو یہ صورتحال ہے فَإِذَا وَرَدَ أَمْرٌ مِّنَ الْمَوْلَى فِي مَوْرِدِ حُكْمِ الْعَقْلِ الْمُسْتَقِلِّ، فرماتے حکم عقل مستقل کی صورت میں اگر مولا کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے،
فلا مانع من حملہ علی الامر المولوی، اس صورت میں ہم اس کو امر مولوی قرار دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عقل کا دائی ہو یہاں پہ کافی شمار نہیں ہوتا، بلکہ شارع کا دائی یہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن فرماتے اس میں بھی ایک مشکل پیش آتی ہے، اس کو امر مولوی قرار دینے میں مشکل کیا ہے؟ الا اذا استلزم منہ محال تسلسل، جب اس صورت میں تسلسل لازم آ جائے جو کہ محال شمار ہوتا ہے، جیسا کہ کل امر بالطاعت، جیسے اطاعت کا حکم دینا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، والامر بالمعرفہ یا معرفت کا امر کرنا، کہ اگر ہم ان کو امر شرعیہ قرار دیں، امر مولوی قرار دیں، فرماتے اس صورت میں جب تک ان کا توقف حکم عقلی پر امر عقلی پر نہیں ہوگا، فرماتے اس صورت میں تسلسل لازم آ جائے گا جو کہ محال ہے۔ بل مثل هذه الموارد لا معنی، فرماتے اس طرح کے موارد میں اصلاً معنی نہیں بنتا، کس بات کا؟ لأن يكون الامر فيها مولویہ کی صورت میں امر کو مولوی قرار دیں، فرماتے درست شمار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لأنه لا يترتب على موافقته ومخالفته غیر ما يترتب على متعلق الامور به، اس لیے کہ ان کی موافقت اور ان کی مخالفت کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی اور چیز مترتب نہیں ہوتی، یعنی جو مامور به کا متعلق ہے اس کے علاوہ فرماتے ہیں اس کی مخالفت اور اس کی موافقت کے نام کی کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہوتی۔ فرماتے اس طرح کے امر کو مولوی قرار دینا پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ بطور مثال کے نظیر الامر بالاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی، جیسے کہ علم اجمالی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب احتیاط کا مورد ہوتا ہے وہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ الگ الگ احکام کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ایک حکم ہی کافی شمار ہوگا اور اس کا ایک ہی ثواب یا ایک ہی عقاب ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ کہ امر و نہیں کے مولوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فعل مستقل طور پر عصیان بھی رکھتا ہے اور ہر فعل اطاعت بھی رکھتا ہے۔ امر و نہیں کے ارشادی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر فعل مستقل اطاعت یا عصیان نہیں رکھتا، بلکہ حکم وہی عقل کا ہے اور حکم شریف فقط ارشادی ہوگا، جو کہ اس کی جانب اشارہ کرنے والا ہوگا، اور جہاں پر ایک ہی ثواب اور ایک ہی عقاب ہوگا، نہ کہ دو۔ فرماتے حکم عقل کے بعد حکم شرع کے مولوی ارشادی ہونے میں اختلاف دو اقوال پر، بعض ارشادی کے قائل ہیں، بعض مولوی کے قائل ہیں۔ مصنف جو ہے وہ خود ارشادی ہونے کے قائل ہے۔ کیوں؟ دلیل فرماتے کیونکہ مولا کا مقصد داعی کو بیان کرنا ہے، جب عقل اس داعی کو بیان کر رہا ہے فرماتے دوبارہ مولا کی جانب سے داعی کو پیش کرنا تحصیل حاصل کا موجب بنے گا۔ اگر فرماتے کہ اگر حکم عقل داعی کا موجب نہ بنے، یعنی عقل جو مدح و ذم کو بیان کرے وہ آپ کے لیے کافی نہ ہو جب تک کہ شارع کی جانب سے اس کے ثواب و عقاب کو نہ بیان کر دیا جائے، فرماتے اس صورت میں ہم اس کو امر مولوی قرار دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو امر شرعی قرار دینا، امر مولوی قرار دینا تسلسل کا موجب نہ ہو، جو کہ باطل شمار ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔